ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے تھے کہ حضرت علی کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روتے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہی آ رہا تھا کہ رستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتے ہوئے دیکھا، اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اتنا رویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے؟ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ اس شخص نے اپنا قصہ سنایا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو، اے بدبخت بندے تو نے مجھ کو مردوں کے درمیان ننگا کر دیا ہے، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے واقعی ہی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو یہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ نوجوان جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ وہ یہ دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ میں آپ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، انہوں نے بھی فرمایا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اب میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک معافی مانگی تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں، میں نے اپنے اس بندے کے گناہ کو معاف فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ناظرین گرامی، گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ گناہ بس گناہ ہوتا ہے تب تک جب تک اللہ پاک معاف نہ فرما دے۔ آج کے موقع ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، روح کے جسم سے الگ ہونے سے پہلے معاف مانگیے۔ آئیے گناہوں سے سچی توبہ کریں، بے شک اللہ پاک سب کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔